أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته شاعر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. عزیزان محترم، اتباع ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم جن موضوعات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ان موضوعات کی تلخیص یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے، اگر کوئی شے ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ منبر کسی نے نہیں بنایا تو سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ بھائی جب چیز ہے تو بنانے والا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کہہ دوں کہ یہ مائکرو فون کسی نے نہیں بنایا تو سب اعتراض کریں گے کہ جب چیز ہے تو کوئی اس کا بنانے والا ہے. تو تمہاری فطرت میں ہے کہ جب چیز ہے تو بنانے والا ہے. یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھانے کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری فطرت میں ہے کہ جب چیز ہے تو اس کا بنانے والا ہے. اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کا وجود انسان کے مزاج اور انسان کی فطرت میں داخل ہے تو اب میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں سے کہ بھائی اصول دین کتنے؟ 5. اول توحید. اچھا بچے بھی نہیں بول رہے ہیں، پوچھا بچوں سے اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت. اول کیا ہے؟ توحید. ٹھیک ہے نا بھائی، رکے رہو اس لیے کہ میں ذرا سا کبھی کا روک رکھ آگے بڑھوں گا. تو اصول دین 5 اول توحید. اب اگر اصول دین میں نے بنائے ہوتے تو میں رکھا اول وجود خدا، دوم توحید. پہلے یہ تو ثابت کرو ہے یا نہیں، پہلے یہ تو ثابت کرو ہے یا نہیں بھائی. توجہ ہے، یہ ثابت کرو ہے یا نہیں. جب ثابت ہو جائے کہ ہے تو پھر بتاؤ کہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، کیسے ڈالا ہے؟ توجہ مضبوط ہے. تو اگر انسان اصول دین بناتے تو اول وجود خدا رکھتے، دوم توحید رکھتے. بھائی توجہ ہے، یہ جو اصول ہے، یہ جو اصول ہے ان میں اول توحید اس لیے ہے بھائی بہت توجہ، انہیں کے بعد بقیہ کے مہینے نکلے اور بڑی آسانی سے گزرنا چاہ رہا ہوں. اول توحید اس لیے ہے کہ اگر اول وجود خدا کو رکھ دیا جاتا تو اسلام دین فطرت میں رہتا. فطرت بتاتی کہ ہے، محمد بتائے گا کہ ایک ہے. سمجھے؟
موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ میں آگے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہاں اس مقام پر گزر رہا ہوں تو ہے اور ایک ہے اور ایک ہے. بھائی بہت سارے جہاز مطلب ہے. تم نے دیکھا ایک ہے نہیں دیکھا نا بھائی. سچے رسول نے کہہ دیا کہ وہ غائب ایک ہے تو سب مارے جا رہے. بس کسی کے سامنے نہیں آیا, کبھی نہیں آیا, قیامت تک نہیں آئے گا. کہہ دیا کہ ایک ہے سچے رسول نے. تو آج تک مانے جا رہے ہو. بھائی عجیب بات یہ کہ جب علی سے پوچھا گیا کہ یا علی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے, ہو سکتا کوئی اور بھی ہو. تو بڑا کے کہنے لگے آدم کو اس سے بھیجا, نوح کو اس سے بھیجا, ابراہیم کو اس سے بھیجا, موسیٰ کو اس سے بھیجا, عیسیٰ کو اس سے بھیجا, میرے بھائی محمد کو اس سے بھیجا. تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجے گا. بس سیدھی بات ہے. اپنے بات آہستہ آہستہ لے جاؤں گا اس لیے اتباع ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے اب وقت زیادہ نہیں رہا. رک جاؤ اس مسئلے پر. بھائی عجیب بات ہے کہ کسی کا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا. پہلے سارے معبودوں کو ٹھکراؤ, چاہے وہ پتھر کے بت ہو, چاہے وہ خواہش کے بت ہو, چاہے وہ اقتدار کے بت ہو, چاہے کوئی شخصیتوں کے بت ہو. پہلے سارے خداؤں کو ٹھکراؤ, پھر اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرو. بھائی اس مقام پہ ہو جاؤ اس لیے کہ بڑی نازک منزل ہے اور یہاں میں اپنے علی کا ایک اور سنا کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. کہا علی اچھا مجھے ایک ہے نا, ایک ہے. کہا ایک ہے میرے بھائی نے کہا ایک ہے. اس کے پہلے کتنے نبی گزرے انہوں نے کہا ایک ہے. کہا اب پہچانے کیسے؟ تو بے اختیار آواز من عرف نفسہ بہت رسول اللہ ہے, لیکن آج مجھ سے سنتے رہو من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے کو پہچانا, اپنے نفس کو پہچانا, اس نے اپنے اللہ کو پہچانا. اب نفس میں اور اللہ میں مطابق کیا ہے؟ بھائی کہاں کرے ہے تمہارے اندر نفس؟ تو کیا میرا علی کا جملہ ہے اور اس جملے کو فائدے کر کے آگے بڑھوں گا. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا. اچھا بھائی سب سے پاؤں تک نفس ہے, کوئی جگہ معین کر کے بتا دو کہ نفس سینے میں ہے, کان میں ہے, آنکھ میں ہے, کھوپڑی میں ہے, پاؤں میں ہے کہاں؟ میں کہا نفس کوئی مطلب ہے؟ کہا بھائی نفس کا کوئی مطلب پورے جسم میں نہیں ہے, پورے جسم میں ہر جگہ موجود ہے نا. اچھا بھائی اب نفس پورے جسم میں ہر جگہ موجود ہے تو کبھی نظر آیا؟ بھائی اسی طرح وہ پوری کائنات میں موجود ہے, کبھی نظر آیا؟ جس نے نفس کو پہچانا, جس نے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تم سوتے ہو, تمہارا جسم سوتا ہے, نفس نہیں سوتا, نفس نہیں سوتا. بھائی اگر نفس کو پہچانا, رب کو پہچانا, اگر نفس نکال دیا جائے جسم سو جائے, اگر کائنات سے خالق کو نکال دو اسے بھی بھلا ہو جائے. رکو رہو اب ایک مثال دوں اور یہی سے آگے بڑھ جاؤ. بھائی سننا نفس ہر جگہ ہے نا, ہر جگہ ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی چوٹ لگے تو نفس کو احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھو علی بول رہے ہیں میں عرف نفسہ ہوں فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل کرتا ہوں, اب یہی روک کے آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا بھائی سر کو چوٹ لگی, نفس کو احساس ہوا. پاؤں کو چوٹ لگی, نفس کو احساس ہوا. ہاتھوں کو پرانا خاصہ اگر چوٹ لگ جائے, نفس کو احساس ہوا. اچھا تو یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں جو چیز نزدیک ہے اگر اسے چوٹ لگے تو نفس کو پہلے خبر ہو جاتی ہے, اور جو جگہ دور ہے اگر وہاں چوٹ لگے تو نفس کو پہلے خبر ہوتی ہے. جب پاؤں میں چوٹ لگے
جب بھی فوراً خبر ہو جائے اور دل کو چوٹ لگے جب بھی فوراً خبر ہو جائے. یعنی لفظ کے لیے فاصلے کچھ نہیں ہے. تو جب لفظ کے لیے فاصلے نہیں ہے تو جو لفظوں کا خالی ہونے کے لیے فاصلے کیا ہوں گے؟ ہمیں لوگوں میں نہیں تو فطرت ہے کہ مانو اور دین ہے کہ ایک مانو. اور اس ایک نے آواز دی ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من قاتل ضلالته فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبۃ المكذبین. ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر زمانے میں اپنے رسول بھیجے. لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہم نے ہر قوم اور ہر قبیلے میں اپنے رسول بھیجے. یہ پورے میں اور اس کے بعد آبادی پورے وطن میں کانن کو امتن واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. ہم نے انسانیت کے لیے اپنے نبی بھیجے، اپنے رسول بھیجے، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ خوشخبری سنائے جنت کی، وہ ڈرائے جہنم سے. رک جاؤ، اب رسولوں کا سلسلہ آیا. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں تمہارے ان لمحات کو قیمتی بنانا چاہ رہا ہوں. اب رسولوں کا سلسلہ آیا، ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف چلا نظام ہدایت اور دوسری طرف چلا نظام گمراہی. دیکھو ویل ڈیورا نے ایک بہت بڑا سب گزرا، اس نے 20-22 جلدوں میں انسانیت کی تاریخ لکھی اور انسانیت کی سویلائزیشن کی تاریخ، تمدن اور تہذیب کی تاریخ. اس نے ہر جلد میں اس نے مذہب کو ڈسکس کیا ہے. ہر جلد میں اس نے مذہب کو گفتگو کی ہے، نامذہبوں کی بات کی ہے. تو اب اگر پڑھنے بیٹھ جاؤ تو ہزاروں صفحات سے پھیل جائے، اور اگر سمیٹو تو 2 جملوں میں یہ بات مکمل ہو جائے گی. بس سننا، ایک طرف نظام ہدایت چلا. یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو. آج خصوصیت کے ساتھ میرے نوجوان دوست میری مخاطب ہے. اب نظام ہدایت چلا اور اس کے مقابلے میں نظام گمراہی آیا. میں نظام گمراہی کیسے آیا بتاؤں. آدم کے عہد میں، میں بہت بہتر ہے، آدم کے عہد میں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اس پر پھٹکار آئی، اور جب پھٹکار آئی تو وہ انکار کر کے چلا گیا. میں نے واقعے کا خلاصہ تمہارے سامنے بیان کیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور جب قابیل قتل کر دیا تو اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر. عذاب تمہارا بہت نہیں آئی، پھٹکار آئی اس کے اوپر، اور وہ خدا کا انکار کر کے چلا گیا. تو آدم کے عہد سے انکار خدا شروع ہو گیا. سمجھ رہے ہو نا؟ ذرا آج آرام سے سنتے جاؤ. ہے قرآن مجید میں وہ داستان کہ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور اللہ نے حابیل کی قربانی رد کر دی تو اس کا غصہ آ گیا. غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے میری قربانی رد کر دی، میں تجھے قتل کر دوں گا. یہ انسانیت کا پہلا قتل ہے. میں تجھے چھوٹے بھائی کے حابیل سے قتل کر دوں گا. میں یہ بتاؤ کہ حابیل کی کوئی تفصیل ہے اس میں؟ نہیں، نہ کوئی تفصیل. حابیل کی کوئی تفصیل نہیں ہے. اگر جھگڑا ہے تو خدا سے، تو جا خدا کو قتل کر. تو اب قابیل کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ اگر بڑے میں تو جھگڑوں کا ہو تو دھوکے میں بنا لے لو. بہت واضح ہے. تو آدم کے عہد میں آدم نے خدا کا انکار کیا. بات واضح ہو گئی. میں دیکھو بہت آہستہ آہستہ رہوں گا اور چاہوں گا کہ یہ کوشش میرے سننے والوں کے، میں دونوں سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. اب آیا زمانہ نوح کا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمہیں معلوم ہے کہ کشتی بنی اور سب کشتی میں سوار ہوئے. بھائی یہ جملہ اور سے ریکارڈ اگر سننا چاہو تو سنتے جاؤ. جب کشتی بن گئی، کشتی میں جاتی ہے نا، اور میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ بھائی نوح کی کشتی چلانے میں جا رہی ہے. یہ تو ذہن میں ہے نا تمہارے. اچھا تو یہ بتاؤ کہ کیا نوح علیہ السلام کشتی کے باہر رسی باندھ کے پھینک رہے تھے کشتی کو؟ نوح بھی کشتی میں تھے. بات پہنچی ہے نہیں، یعنی نبی کی نجات کی کشتی کے باہر نہیں ہے، کشتی کے اندر ہے. سمجھ رہے ہو؟
باتیں پڑھ رہی نا تو اگر باتیں پہنچ رہی ہے تو ایک جملہ سمجھا جاؤ، کشتی کے سلسلے میں جملہ سمجھا جاؤ، اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے، عجیب مرحلے فکر ہے کہ سارے جنتی کشتی کے اندر ہے اور سارے جنتی کشتی کے باہر ہے. اب اس سے زیادہ واضح تو میں نہیں کر سکتا. یعنی تقویٰ کشتی میں ہے، فساد کشتی کے باہر ہے، علم کشتی میں ہے، جہالت کشتی کے باہر ہے، خیر کشتی میں ہے، شر کشتی کے باہر ہے. تو آج اسی کو نجات ملے گی جو کشتی کے اندر جائے. نجات کشتی کے باہر نہیں ہے. بھائی یہی سبب ہے خدا کی قسم کہ چلو قرآن مجید نے آواز دی، ہم جب فیصلہ سنتے جانا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُ. نوح نے ہمیں پکارا، نوح نے ہمیں پکارا، وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُ. ہم نے بڑی خوبی کے ساتھ نوح کو جواب دیا. تیور دیکھو اللہ کے لقد نادانا نوح نے ہمیں آواز دی کہ مالک ان سب کو تباہ کر دے. پچھلی تقریر اگر دیکھیں ہو تو وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُ. اور ہم نے نوح کو بہترین جواب دیا. نوح کشتی بناؤ، مومنین کو کشتی میں سوار کرو، خود بھی سوار ہو جاؤ. اب جو کشتی میں جائے گا وہ نجات پائے گا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا قرآن مجید میں نجیناہ وآلہ من الکرب العظیم. ہم نے نوح کو بھی بچا لیا، نوح کے اہل کو بھی بچا لیا. کسے بچایا؟ نوح کو. اور کسے بچایا؟ نوح کے اہل کو. تو آواز بھی قرآن نے کہ ہم نے نوح کو بھی بچا لیا، نوح کے اہل کو بھی بچا لیا. اور ہم کی قرآن نے آواز دی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم تغنیا عنہما من النار شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. نوح کی بیوی کو ہم نے ہلاک کر دیا. ایک کا کہتا ہے اہل کو بچا لیا، ایک کا کہتا ہے بیوی کو ہلاک کر دیا. بیوی سب کچھ ہو سکتی ہے، اہل بچانے نہیں ہو سکتی. اچھا بھائی ایک جملہ اور کرے گا خدا کی قسم ممبر سے آنے سے پہلے میری بات نہیں تھی، لیکن جی کہا کہ پریڈکٹ کر کے کیونکہ وقت میں آپ یہ دھوکہ گزرنا تھا. کہنے لگے کہ ہاں کشتی میں نجات ہے. کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے نجات کشتی ہی ہے، لیکن کشتیاں چلتی ہیں ستاروں کو دیکھ کر. کشتیاں چلتی ہیں ستاروں کو دیکھ کر. اور مدینہ تو تھا ہی ستاروں کا شہر، اور اس شہر میں ستارہ پرست بھی تھے. تاریخوں میں دیکھ لینا تو ستاروں کا شہر ہے، ستارہ پرستوں کا شہر ہے. اچھا تو رسول نے اگر کشتی بنا بھی دی تو ستاروں کو دیکھے میں تو چلے گی نہیں. اور کلیم میں قرآن کی آیت لے آئے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. کشتیوں کو ہدایت ملتی ہے ستاروں سے. تو کہنے لگے نجات کشتی سے ہوگی ٹھیک ہے، لیکن کشتی ستاروں کے بغیر نہیں چلے گی. سمجھ گیا بات کو؟ بھائی عجیب لوگ ہیں، انہیں اتنا پتا نہیں کہ ستارے نکلتے ہیں رات کو اور لوگ کی کشتی چلی تھی دن کی روشنی ہے. ستارے نکلتے ہیں رات میں، کشتی چلی کے لوگ تھی دن میں. تو اب یہ وہی کہے گا جسے دن میں تارے نظر آتے ہیں. بہت سیدھی اور بہت آسان سی بات ہے جو میں اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں حملہ کر رہا تھا. تو اب جب سے میں آگے بڑھ جاؤں اچھا بھائی اجنو آیا کشتی چلی، کشتی رکی، لوگ اترے. میں دیکھ رہا خدا دیکھا اب کبھی تو بجلی ہے نا.
اور انسانیت کا آغاز ہے. انسانیت ابھی بچپن ہے, پوری انسانیت جیسے ہر انسان کی فردن جو زندگی گزرتی ہے اس میں بچپنا بھی ہے, نوجوانی بھی ہے, لڑکپن بھی ہے, سبھی کچھ ہے. اسی طریقے سے پوری انسانیت کا بچپنا تھا. اب جب مٹی گیلی ہوئی, جب مٹی گیلی تو اس میں انہوں نے مورتیں بنائی, اور اب نوح کے عہد سے بت پرستی کا آغاز ہوا. اب پتھر سمجھے جانے لگے. تو آدم کے عہد میں ان کا, نوح کے عہد میں پتھروں کی پوجا. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھو میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں, اور اب زیادہ تمہیں روکوں گا نہیں. پتھروں کے عہد سے ہم نکلے آگے. ایک طرف نظام ہدایت چل رہا ہے, دوسری طرف نظام گمراہی اسٹیبلش ہو رہا ہے, شامل سادہ کا جا رہا ہے. تو آدم کے عہد ان کا, نوح کے عہد میں پتھر پرستی. اب زمانہ آگے بڑھا, ابراہیم کا عہد آیا, اور ابراہیم کا وہ واقعہ تو بھولے نہیں ہوگے کہ جب انہوں نے رات میں چمکتا ہوا ستارہ دیکھا. سورہ انعام میں پوری تفصیل سے قرآن نے اسے کوٹ کیا ہے. فلما جنّا علیہ رات و قمر, جب بھائی نے آج میں بہت اپنے انداز سے کچھ ہٹ کے بول رہا ہوں, تو بس اسی طرح سے جانا ساری آج نہیں بولوں گا. فلما جنّا علیہ رات و قمر, جب ابراہیم نے رات کو چمکتا ہوا ستارہ دیکھا, کہنے لگے یہ میرا رب ہے. اور جب ڈوب گیا کہا کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہے. پھر رات میں ابراہیم نے چاند دیکھا, چمکتا ہوا چاند دیکھا, کہنے لگے یہ ہے رب, یہ ہے رب. قرآن آدھا ربی یہ رب ہے. متوجہ کر رہے ہیں پوری قوم کو ابراہیم متوجہ کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. اور جب چاند ڈوب گیا کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں, یہ ڈوبنے والوں کی عبادت کر رہے ہیں. بتا جب ابراہیم نے دیکھا دن گیا کہ سورج چمک رہا ہے, کہنے لگے ہاضا ربی ہاضا اللہ, بس یہ چمکتا ہوا سورج, یہ تو سب سے بڑا ہے, بھائی یہی ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا کہنے لگے لعنت بھی ڈوبنے والوں پر. ہم نواب بن کے سمجھا دیا کہ خدا ایک ہے. سمجھ رہے ہو؟ رک جاؤ, میں یہ جملہ آپ کو بڑا کہہ رہا ہوں. میں نے مطلب جیسے بول رہا ہوں ویسے سننا. ابراہیم نے متوجہ کیا ستارے کی طرف, چاند کی طرف, سورج کی طرف, اور کہا کہ یہ رب ہے. ٹھیک, جب ڈوب گیا کہنے لگے ڈوبنے والے رب نہیں ہو سکتے. میں بہت سمجھ رہے. ابراہیم نے آرگومنٹ کیا دیا خدا کے وجود پر کہ جو ڈوبے اس میں حرکت ہے, وہ حرکت ہے. جس میں حرکت ہو وہ محدود جگہ پہ ہے, جو محدود جگہ پہ ہے اس کا آواز بھی ہے, اس کا انداز بھی ہے, اور جس کا آواز بھی اور انداز بھی ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا. اتنے آسان جملوں نے, اتنی دقیق فکری ابراہیم نے کہا سورج ڈوب گیا, حرکت ہے, جہاں حرکت آ جائے وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہونا ہے, اور جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی. یہ کہ خدا جگہ کا خالی ہے, خود جگہ میں نہیں ہے. سمجھ گیا ابراہیم کیسے تھا؟ تو ابراہیم نے اور محمد میں یہی فرق ہے کہ ابراہیم نے کہا سورج رب نہیں, چاند رب نہیں, ستارہ رب نہیں, اس لیے کہ ان میں حرکت ہے. ان میں حرکت ہے. لیکن جب محمد کا دور آیا تو محمد نے استدلال نہیں کیا, سورج پلٹایا, چاند کو چھوڑا, ستارے کو اتارا کہ تو میرے قابو میں آ جائے. ابراہیم کے زمانے میں سورج پرستی آ گئی. بھائی رکے رہو, ابراہیم کے زمانے میں آئی ہے سورج پرستی. آدم کے عہد سے انکار, نوح کے عہد میں پتھروں کو پوجا, ابراہیم کے زمانے میں سورج پوجا گیا. بس ٹھیک ہے نا, دیکھ رہے ہو نا کس طریقے سے تاریخ ہدایت کے سامنے تاریخ گمراہی چل رہی ہے. اچھا, اب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. تم سے بہتر کون سمجھے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام خیبر میں گئے وقت اور ایک میری کے لیے تو سامری نے ایک گوشالہ بنایا. واقعہ تو سنا ہوگا نا, ایک بنانے والا ایک بننے والا. بھائی جب دو ہوں گے جبھی تو کوئی کام ہوگا نا, ایک بنانے والا ایک بننے والا. ٹھیک ہے نا بھائی, بہت 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 کمزور ہے. اور جس کے قدموں کی مٹی نکال کر وہ جو گوشالہ بنایا تھا گائے کا بچہ اس نے منہ ڈال دی اور اس سے آواز بھی نکلنے لگی. کہنے لگا قرآن میں ہاذا الہکم الہ کا, یہ جو میں نے بنایا ہے یہ تمہارا خدا ہے, اور نعوذ باللہ خدا کا خدا ہے. تو
موسیٰ تک آتے آتے جانور پرستی آ گئی. بھائی عجیب مرحلہ ہے جہاں تمہیں میں لے آیا. آج اس مرحلے پر بات کو روک دوں گا اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا, لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. آدم کے عہد انکار, نوح کے عہد میں پتھروں کی پوجا, ابراہیم کے عہد میں سورج کی پوجا, موسیٰ کے عہد میں جانور کی پوجا ہوا یا نہیں ہوا, اور اب زمانہ عیسیٰ تک آ گیا. اب عیسیٰ کے لیے میں کیا کہوں, خود انہیں کے لوگ پوجنے لگے, انسان پرستی شروع ہو گئی. دیکھ رہے ہو نا, یہ تاریخ انسانیت سمجھ میں آ گئی. عیسیٰ کے عہد میں انہیں کو وہ پوجنے لگے. تو اب میرے پاس جو پہلی تاریخ ہے عبادت کی, وہ ہے پتھر پرستی, سورج پرستی, جانور پرستی, انسان پرستی. ٹھیک ہے نا. اور اب میرا نبی آیا ہے پہلے, اور اب اسے سورج کا بھی انکار کرنا ہے, پتھر کا بھی انکار کرنا ہے, جانور کا بھی انکار کرنا ہے, انسان کا بھی انکار کرنا ہے. اب کلمے کی طاقت پہچانو, لا الہ لا الہ, کوئی اللہ نہیں ہے, نہ سورج اللہ ہے, نہ جانور اللہ ہے, نہ پتھر اللہ ہے, نہ انسان اللہ ہے, الا اللہ, بس میرا خالق اللہ ہے. پہنچ گئی بات میرے وطن سننے والوں تک. اگر پہنچ گئی, بہت توجہ سے سن رہے ہو, اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس توجہ نے ذرا صورتحال بنا لی ہے, تو ایک جملہ تمہارے لیے کہہ جاؤں, تمہارے لیے کہہ دوں, لا الہ لا الہ, کوئی اللہ نہیں, کوئی اللہ نہیں, پتھر اللہ نہیں, جانور اللہ نہیں, سورج اللہ نہیں, انسان اللہ نہیں. لا الہ میں یہی سکھایا ہے. بس یہ تو تھا نام محمد کا, اور اب محمد کے جانشین نے کیا دیا, بدھ توڑے کے پتھر خدا نہیں, بدھ توڑے کے پتھر خدا نہیں, آئندہ سیرا کے جانور خدا نہیں, سورج بچایا کے سورج خدا نہیں, خود کو کیا کہ انسان خدا نہیں. جتنے بھی خود ساختہ خدا ہے, کیا ایک ایک کا نام لے کے پروردگار کہلوا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا نہیں, بس کہہ دو لا الہ. اب اگر پتھر ہو تو اسے نہیں مانیں گے, جانور ہو اسے نہیں مانیں گے. کیا کمال کی بات ہے. کوئی صاحب اقتدار ہو اپنے آپ کو خدا جیسا منوائے, نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ. اور کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ الا اللہ. بھائی اللہ ہے, بھائی اللہ ہے. بھائی عجیب بات ہے کہ کربلا کا واقعہ شروع ہوا انکار بیعت سے, اور کربلا کا واقعہ ختم ہوا حسین کے سجدے پر. انکار بیعت لا الہ, حسین کے سجدہ الا اللہ. میرے دوستوں میرا ظاہر ہے کہ فکر کے سلسلے کو اسی مقام سے آگے بڑھ جانا ہے. یہ ہے خط نبوت کا مقام.
یا ہدایتیں رک رہی ہیں یا ہدایتوں کو کنسنٹریٹ ہو جانا ہے. اچھا بھائی عجیب تو ہے نا فکر ہے, ختم نبوت کے معنی جانتے ہو یا ختم نبوت کے معنی سنتے چلو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. بہت بہت عجیب لگ رہا ہے. اب اپنی طرف سے نہیں کہوں گا, شاہ دہلوی نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں لکھا, جاؤ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی تمہیں ملے گا, تمہارے شہر کا چھپا ہوا ترجمہ بھی مل جائے گا. کتاب کا نام سر الشہادتین, دو شہادتوں کا راز. اچھا بھائی دو شہادتیں کون سی؟ حسن کی شہادت, حسین کی شہادت. یہ کتاب لکھی ہے شاید علی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس میں جو بات لکھی ہے وہ بات کو میں ہدیہ کروں گا اور پھر یہاں سے میں آگے رہوں گا. انہوں نے لکھا کہ ختم نبوت کا فقط یہ مطلب نہیں ہے کہ گنتی میں نبی ختم ہو جائے, جب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ تو ہے کہ گنتی میں اب اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں, لیکن ختم نبوت کا ایک مطلب اس سے زیادہ بڑی ہے, اور وہ بڑی کا مطلب یہ ہے کہ اب فضائل میں بھی اس کے بلند کوئی نہیں آئے گا. تعداد بھی ختم ہو گئی, فضائل بھی ختم ہو گئے. ذرا ٹھنڈے جیسے یہ سن لے رہا ہوں. کتاب کا حوالہ میں ایک دیا کہ میری بات کو سن کے لے کر بات کرنا, جا کر دیکھنا اس کتاب میں. اور یہ بزرگ خدا ان پر رحمت نہ کرے, ان کا تعلق میرے مطلب سے نہیں ہے, لیکن میں تو اتحاد بغیر مسلم کا قائل ہوں, اور میں جہاں تمہیں علم مل جائے اس علم کو حاصل کرنے کا قائل ہوں. تو اب جو انہوں نے لکھا وہ سنو, حسن کی شہادت, حسین کی شہادت, ان دونوں میں راز کیا ہے؟ نام رکھا کتاب کا سر الشہادت ہے. سنیے وہ کہنے لگے سنا کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب گنتی میں بھی ختم اور فضائل میں بھی ختم. اب پیغمبر سے بلند کسی شخصیت سے آنے کا امکان نہیں ہے. تو جو کچھ تھوڑا تھوڑا کام دیا میں وہ سارا کا سارا اللہ نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دیا. تھوڑا تھوڑا دیکھا وہ کہاں جمع کیا؟ رسول نے. کہنے لگے کہ سخاوت تھوڑی تھوڑی بھی ہوگی, رسول نے کتنی سخاوت جتنی آ سکتی ہے اٹھا گئی, عدالت جتنی ممکن ہے وہ کرا گئی, سچ جتنا ممکن ہے وہ سب آ گیا, غیرت جتنی ممکن ہے وہ سب آ گئی. تھوڑی تھوڑی بھی پیغمبروں کو اور محمد کو بھرپور دے دی, لیکن ایک صفت نہیں تھی. دیکھو یہ ہے کمال, اور وہ ہے شہادت, اور وہ ہے شہادت. شہادت بھی تو کمال ہے نا, انبیاء کو شہادت تو ملی لیکن پیغمبر کو شہادت نہیں ملی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت پیغمبر اکرم شہید کا دیے ہے تو چونکہ نیا نیا اسلام آیا تھا, اس سے اسلام کی جو دھمک تھی اور اسلام کا جو روک تھا وہ پیغمبر کی شہادت سے ٹوٹ جاتا اور اسلام پھیل نہ سکتا. اس لیے اللہ نے شہادت کی فضیلت کو روک لیا. توجہ ہے, میں بتا رہا ہوں پھر شہادت آئیں گے دوسروں کو. اللہ نے محمد سے شہادت کو روک لیا, لیکن یہ نہ سمجھنا, وہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر کو شہادت نہیں ملی, اس لیے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں, ایک چھپی ہوئی ایک کھلی ہوئی. اللہ نے دونوں دے دی, بڑے نوازے کو چھپی ہوئی, چھوٹے نوازے کو کھلی ہوئی. آگے یہاں تک میرے ساتھ بھائی روکے رہے گا, اسی موقع کے لیے تو رحمت ہی ہے. تو شاہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حسن کو چھپی ہوئی شہادت ملی. بھائی یہ شہادت کس کی؟ رسول کی. حسین کو کھلی ہوئی شہادت ملی, یہ شہادت کس کی؟ رسول کی. یعنی حسن کی شہادت, رسول کی شہادت, حسین کی شہادت, رسول کی شہادت. اب تو سمجھ آ رہا, حسن و بجلی والا بھی دو سمجھ رہے ہو بھائی. اب تو میں نے بڑی زحمت دے دی, لیکن اب اسی مرحلے کے لیے تو تمہیں روکا تھا. حسن کی شہادت, رسول کی شہادت, حسن و بجلی والا میں حسن, حسین کی شہادت, رسول کی شہادت, حسین المنی وأنا من حسین. اب جہاں تک دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی, اور اب میرا جملہ بھی سننا کہ اگر حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہوگا. بھائی سنو نا, اگر حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے, اگر حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے, تو فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں لے رہا ہوں کہ بھائی جو سمجھو ہے
جو صفت رسول کو نہیں ملی وہ نوازوں کو دے کر پروردگار نے مقام ختم نبوت کو بچایا. بھائی اگر یہ بات واضح ہو گئی سننا ورنہ میرا استدلال نامکمل رہ جائے گا. کیا کہا کہ جو صفت رسول کو نہیں ملی ہے وہ بھی ملی ہے نوازوں کے ذریعے. تم سمجھتے تھے کہ شہادت نہیں ملی حسن کے ذریعے ملی حسین کے ذریعے ملی. تو پچھلے انبیاء میں اگر کوئی صفت ہو تو پیغمبر میں ہونی ضروری ہے یا نہیں؟ طے ہو گئی بات. اب جو صفتیں ایسی ہیں جو پچھلے انبیاء میں تھی رسول میں نہیں ہے. خضر کو لمبی عمر ملی, عیسیٰ کو قیامت ملی, تو یا تو مانو کہ یہ صفتیں رسول میں نہیں ہے یا ایک بیٹا رسول میں مانو. بات سمجھ گئی. بس پہنچ رہی ہے بات. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اب گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. اب ہم پچھلی تقریروں سے اس مقام سے آگے متصل ہو گئے. مقام ختم نبوت سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ مقام ختم نبوت جہاں سارے انبیاء کی ساری صفتیں اپنے کمال سے آگے جمع ہو جائے, اس کا نام ہے محمد. بھیا جملہ آسانی سے بول دیا. سارے انبیاء کی ساری صفتیں جہاں کمال سے آ کر جمع ہو جائے اس ذات کا نام ہے محمد. بھائی اسی لیے پروردگار نے نبیوں سے کہا ایمان لاؤ. بھائی بڑے نازک مرحلے پر میں لے آیا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو, اور اگر یہ نازک رہا آسانی سے گزر گیا تو میری محنت سوارت ہو گئی. اب کل کی آیت اس مقام سے کیوں رہی ہے؟ اسی لیے سارے انبیاء کو آواز دی میرے محمد سے ایمان لاؤ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَّعَكُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. آدم محمد کا ایمان لاؤ. تب ہے آدم میں انکار کر دیں. نوح محمد کا ایمان لاؤ. ابراہیم محمد کا ایمان لاؤ. آیت ہے قرآن کی. موسیٰ محمد کا ایمان لاؤ. انسان محمد کا ایمان لاؤ. کیا تمہارا خیال ہے کسی نے انکار کیا ہوگا؟ ممکن نہیں ہے نا. تو اب اس میں بات ہے کہ آدم میرے محمد کے مومن, نوح میرے محمد کے مومن, ابراہیم میرے محمد کے مومن, موسیٰ میرے محمد کے مومن, عیسیٰ میرے محمد کے مومن. دیکھو اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو انکار کر دو, مت مانو, لیکن ایک مطلب آیا تو سن لو تاکہ مجھے استدلال دینے میں آسانی ہو جائے. اب زیادہ تک میرے پاس نہیں رہ گیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. نبیوں سنو نبیوں, میرے محمد کو ایمان لاؤ. تو اب 1,23,999 نبی میرے محمد کے مومن ہیں. اور اب میں نے قرآن کو رکھنا شروع کیا کہ بس ٹھیک ہے آدم مومن, نوح مومن, ابراہیم مومن, موسیٰ مومن, عیسیٰ مومن میرے محمد کے. تو میرا محمد کا کیا ہے؟ نبی. تو میرا محمد آدم کا نبی, نوح کا نبی, ابراہیم کا نبی, موسیٰ کا نبی, عیسیٰ کا نبی. اور آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ میرے محمد کے مومن. اور اب سورہ احزاب آگے بڑھ کے بولی, کیا چیزا سورہ ہے قرآن کا. سورہ احزاب آگے بڑھ کے بولی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی ہوتا ہے مولا, مومن ہوتا ہے غلام. نبی ہوتا ہے مولا. دیکھو آیت پڑھو قرآن کی. نبی ہوتا ہے مولا, مومن ہوتا ہے غلام. آدم میرے محمد کا غلام, نوح میرے محمد کا غلام. بڑی ذمہ داری سے جملہ کرو آیتوں کو ریلیٹ کر کے. ابراہیم میرے محمد کا غلام, موسیٰ میرے محمد کا غلام, عیسیٰ میرے محمد کے غلام. اور میرا محمد آدم کا مولا, نوح کا مولا, ابراہیم کا مولا, موسیٰ کا مولا, عیسیٰ کا مولا. تو اب میرا محمد جس کا مولا سبحان اللہ مولا.
کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی آپ سمجھتے تھے کہ ان کا مولا بنایا جو سامنے بیٹھے تھے. حالانکہ قدر کرو وہ جو مجمع تھا نا اس کا ہر صحابی رسول تھا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. اب نہ ایسا مجمع کبھی ملے گا نہ ایسا مولا کبھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا تو بس وقت زیادہ نہیں ہے لیکن آ گیا ہم نے اس مسئلے تک. دیکھو کل میں نے اس وقت مسائل کا آغاز کر دیا تھا. دیکھو اچھا وہ کہنے لے بیٹھے جب بات ہوئی ہے 10 منٹ تاخیر میں بیٹھا اور اشرف عباس صاحب کا سلام سنتا ہوں اور میرا جی چاہتا تھا میں اور پڑھتے رہے. مل گیا میرے حیدر افراد سے چلا گا. اچھا بھائی ایک بات سنتے تھا اور بڑی کہانی بات سننا. اب میرے نوجوان دوست نے کہا کہ میں تاخیر سے بیٹھا وہی نا یہ بتاؤ کہ پیغمبر اکرم نے ربی حکم کے میدان میں جو 5-6 گھنٹے لوگوں کو روکا تھا 5-6 گھنٹہ خطبہ تھا میرے نبی کا تو یہ کام وہ کیا مکے میں انجام نہیں دے سکتے تھے؟ نہیں. جب قافلے چل پڑے ہیں اور انہیں اپنے شیڈول کے مطابق اپنی منزلوں پہ پہنچ جانا ہے تو آپ درمیان میں 5 گھنٹے روک رہے ہیں. کوئی نہ تاخیر کروائی رسول نے تاخیر کروا دی سارے حاجیوں کو تاخیر کروا دی تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. ٹھیک. اچھا بھائی اگر میں 9 بجے بیٹھا ہوتا تو تھکے ہوئے ملنے کے باوجود 10 بجے چھوڑ دیتا ہوں. کیا نہیں دینا چاہتا 10 بجے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تم 10:30 بجے اپنے گھر پہنچ جاتے آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے بڑے آرام اور بڑی آسائش کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جاتے. اب میں بیٹھا ہوں 9 بجے 10 منٹ پر تو اب مجھے ختم ہونی چاہیے 10 منٹ پر یہ ہونی چاہیے. تو اب تم پہنچو گے 11:15 بجے اپنے گھر 10 منٹ اوپر کرو 10:40 میں پہنچو گے تو وہ تمہارے گھر والے جن کو کچھ پروگرام لے کے آئے تھے پروگرام دے کے آئے تھے نا کہ بھائی 9 بجے سے 10 بجے تک مجلس سنیں گے تو 5-7 منٹ لگیں گے مجلس سے نکلنے میں اور اس کے بعد ہم 10:30 بجے آ جائیں گے. اب جب تم 10:40 بجے پہنچے یا 11:15 بجے پہنچے تو گھر والوں کو حق پوچھ لے گا کہ بھائی یہ 15 منٹ کہاں رہے تو تم یہی کہو گے نا کہ مجلس میں دیر ہو گئی. تو رسول نے غدیر خود نے تاخیر اس لیے کروائی کہ جب پلٹ کے جائیں تو گھر والے پوچھے بیٹھے گا تو کہے کہ ہم کیا کریں علی کی مولا یہ تیار ہو رہا تھا. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں تقلید اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہونے والی ہے. لیکن ذرا ایک جملہ رک کر سنتے رہو. ایک جملہ بھائی بڑی شان کی آیت تھی اور کر چکا ہوں. یا ایھا رسول بلغ یا ایھا رسول بلغ ابھی نہیں رسول کل میں نے بیان کیا رسول بلغ پہنچا دے بلغ پہنچا دے ما انزل الیک من ربک وہ بات جو تیرا رب اس پر پہلے ہی نازل کر چکا ہے. بھائی خدا کی قسم اب میں کیا بعض وقت بڑی عجیب و غریب مجبوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. کیا کہا کہ یہ جو چیز آج پہنچانی ہے یہ اللہ کی تنزیل ہے. تنزیل جانتے ہو نا اوپر سے نیچے بھیجنا. چیلنج دے رہا ہوں خدا کی قسم چیلنج. اور جب میں بات کرتا ہوں تو پڑھ کے بات کرنے کا بھی ہوں. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک حبیب جو چیز تجھ پر نازل ہوئی ہے وہ پہنچا دے. تنزیل
ولایت علی تنظیم ہے، ولایت علی تنظیم ہے. اچھا اب میں جملہ بتاؤں تاکہ ولایت علی کی قدر کر سکو. کیا نماز تنظیم نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. کیا روزہ تنظیم نہیں ہے؟ کیا حج تنظیم نہیں ہے؟ کیا قرآن میں اپنی صلاۃ نہیں ہے، آج زکات نہیں ہے، زکات کی تنظیم ہے نا؟ لیکن پورے قرآن میں کسی حکم شریعت کے لیے تنظیم کا لفظ استعمال نہیں ہوا سوائے ولایت علی کے. نماز تنزیل ہے، روزہ تنزیل ہے، زکات تنزیل ہے، حج تنزیل ہے، جہاد تنزیل ہے، سارے احکام شریعت تنزیل ہے. لیکن ولایت علی کے علاوہ قرآن نے کسی چیز کو تنزیل نہیں کہا. یہی سبب ہے. یہاں دیکھو نماز کا حکم آیا نماز کا. پیغمبر نے مجمع نہیں جمع کیا کہ بھائی حکم آ گیا نماز کا مجمع جمع کرو. میں کہہ دوں جو لوگ ملتے گئے ان سے کہتے گئے. روزے کا حکم آیا پیغمبر نے مجمع جمع نہیں کیا، جو لوگ ملتے گئے سنتے گئے. حج کا حکم آیا پیغمبر نے جب مجمع جمع نہیں کیا، جیسے جیسے لوگ ملتے گئے انہیں حکم پہنچتا رہا. یہ واحد موقع ہے کہ حبیب تجھے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، ذرا مجمع کو تو جمع کر لے. رکے رہنا. تو اب آج علی کی مولائیت کا اعلان ہونے والا ہے اور مجلے میں ہوگا. مجلے میں آواز دی جاؤ اعلان کر دو کہ آج نبی بڑا ہے، پیغام دینے والا ہے. مجمع جمع ہوا یا نہیں؟ مجمع جمع ہوا. رسول منبر میں تشریف لے گئے سارا کے شکر کے بھائی بہت توجہ ہے. اور 5 گھنٹے تک منصور کو مولاؤ کو آگا علی مولا کہنے سے پہلے علی کے فضائل بیان کیے، قرآن کی تعریف کی، احکام شریعت بتائے، فلسفہ احکام شریعت بتایا، خدا کے وجود سے بات کی، خدا کی توحید سے بات کی. اور پھر آپ نے کھولنا شروع کیا ہے علی پر تو گھنٹوں بولتے رہے. یعنی میری سمجھ میں یہ آیا کہ قبیلہ خود منصوبہ تھا اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ مجمع جمع کر کے فضائل علی سنانا محمد کی سنت ہے. جملہ سننا، مجمع جمع کر کے فضائل علی سنانا رسول کی سنت ہے. اور مجمع میں بیٹھ کر فضائل علی سننا صحابہ کرام کی سنت ہے. تو اب وہ مجلس سے بھاگے وہ رسول سے بھی بھاگ رہا ہے، صحابہ سے بھی بھاگ رہا ہے. بس میرے دوستوں میں عزیزوں بات اب اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی اور اب میں کسی مقام پر اپنی گفتگو کو روکوں گا. اور مجھے مسائل تک جانے کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے. کربلا انتقام فضائل علی. تم نے اس جملے کی قوت سمجھی؟ کربلا انتقام فضائل علی. دیکھو اختلاف ہو جاتا ہے لفظوں میں اور مرنے مارنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے، لیکن بات مردوں تک رہی ہے. سید حجاج زندگی بھر بھی کہتے رہے کہ اگر اختلاف تھا تو بڑوں سے تھا. یہ میری چھوٹی بہن نے تفصیل کیا کے تماشے مارے رہے. اختلاف تھا تو مردوں سے تھا. یہ میری پھوپھیوں نے کیا خطا کی جو چادریں تھی نہیں. اختلاف تھا تو جوانوں سے تھا. یہ میرے 6 مہینے کے بھائی نے کیا خطا کی تھی. اجرکم اللہ. بس اب میں تمہیں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تم نے 2 مرتبہ اعلان سنا نا کہ مجلس کے بعد علی حضرت کا جھولا الگ ہوگا.
دیکھو یہ جملہ سنو اور جملہ سنو، یعنی تاریخ کربلا کا ایسا سپاہی ہے جو بے تیغ لڑا ہے۔ اچھا اگر حسین، دیکھو بہت زیادہ مسائل نہیں پڑوں گا لیکن جو بات کہہ رہا ہوں اگر پہنچ گئی تو میری محنت سے عادت ہے۔ اگر حسین آخری کے دن انصار کو لے کے نہ آتے تو کیا کرتا تھا؟ لیکن خدا کی قسم معصوم کی نگاہ مستقبل کے پردوں کو کھینچ کے دیتی ہے۔ بچے کی عمر کیا ہے؟ 6 مہینہ۔ 6 مہینے کی عمر کا بچہ یا گود میں ہوتا ہے یا جھولے میں، یہی ہے نا؟ 6 مہینے کا بچہ یا گود میں ہوتا ہے یا جھولے میں۔ حسین جان رہے تھے کہ اس کی ماں کا ہاتھ باندھ لیا جائے گا اور جھولا جلا دیا جائے گا، تو میدان میں آتے تو کیا کرتے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں جملے کو یہ علی اصغر کی شہادت کی اہمیت کو سمجھتے، اس چھوٹے بچے کی شہادت اہمیت کیا ہے؟ چھوٹا سا واقعہ سنو، چھوٹا، اور یہ واقعہ قابل کی جگہ رکھنا۔ ایک شخص امیر مختار کے پاس سے چلا اور مدینے میں سید سجاد کے پاس آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امیر مختار قاتلان حسین کو گرفتار کر کے ان سے اعترافات لکھوا رہے تھے کہ کس نے کیا کیا، اور آج جو تمہارے پاس مقتل کے تفصیلات ہیں ان میں بڑا حصہ ان اعترافات کا ہے، بڑا احسان ہے میرے مختار کا، سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا تو گرنے کو روک کے یہ جملہ سن لو۔ قاتل پکڑے جا رہے تھے، ان سے امیر مختار پوچھتے تھے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، وہ جو اعتراضات کرتے تھے وہ قاتل بیٹھا ہوا لکھتا تھا۔ جب وہ شخص پہنچا ہے مدینے اور سید سجاد کی خدمت میں آیا تو کہا کہ مختار کیا کر رہا ہے؟ سجاد کو پوچھا، سید سجاد پوچھا آج کل مختار کیا کر رہا ہے؟ کہا فضل رسول وہ قاتلان حسین کو گرفتار کرتے ہیں اور اسے اعتراضات کرواتے ہیں۔ کہا یہ بتا کہ علی اصغر کا قاتل بھی گرفتار ہوا یا نہیں؟ اللہ کا مسئلہ بتا کہ علی اصغر کا قاتل گرملا گرفتار ہوا یا نہیں؟ وہ شخص گھبرا گیا، کہنے لگا فضل رسول آپ نے قاسم کے قاتل کو نہیں پوچھا، علی اصغر کے قاتل کو نہیں پوچھا، عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، کہا کیا جانتا ہے؟ ارے گرملا نے جو تیر مارا وہ فقط اصغر کے گلے میں نہیں لگا، ہمارے محمد کے دلوں میں گزر گیا۔ تم نے گریا کیا، تم نے گریا کیا، مزید سماعت ہو گئی۔ وہ تیر فقط بچے کے گلے پر نہیں لگا، ہم آل محمد کے دلوں کو چھید گیا۔ سن لیا اس شخص نے، اس شخص نے سن لیا، بس دیکھو جملہ تیار ہے اور تم نے گریا بھی کر لیا، گریا بھی کر لیا۔ اب ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ وہ شخص مدینے سے واپس کو آیا اور پھر امیر مختار کے دربار میں آ کے بیٹھا۔ اتنے میں مختار کے سپاہی گرملا کو گرفتار کر کے لائے۔ جیسے ہی وہ دربار میں آیا وہ بیٹھنے والا شخص اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا اللہ بڑا ہے۔ مختار نے کہا اللہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ موقع کیا ہے؟ کہا میں گرملا کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں ارے میرا امام پوچھ رہا تھا کہ اصغر کا قاتل پکڑا گیا یا نہیں؟ رک جاؤ، دونوں میں آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ کہا اچھا میرے امام نے پوچھا کہ اصغر کا قاتل گرفتار ہوا یا نہیں؟ کہا قریب لاؤ، گرملا قریب آئے۔ کہا بچہ تو نے آخر کا دن کیا دیا؟
کہا امیر میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے تو بس تین تیر مارے, میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے تو بس 3 تیر مارے. کہا تھا پھر بتا. اس نے کہا پہلا تیر میں نے اس وقت مارا جب حسین گھوڑے سے زمین سے آ چکے تھے, اور حسن کا دوسرا بیٹا عبداللہ ابن حسن حسین کی گود میں چھپا ہوا تھا, تلوار ماری نہیں جا سکتی تھی, میں نے تیر چھوڑا اور حسن کے بیٹے کو مار دیا. کہا اچھا یہ پہلا تیر. کا دوسرا, کہا امیر میں کیا بتاؤں دوسرا تیر میں نے کسے مارا, جب حسین اس کے فرش پہ جھوم رہے تھے, جب گھوڑے سے نیچے آنے والے تھے جھوم رہے تھے, تو میں نے سینے سے ایک تیر مارا, حسین کے سینے پر توڑ کے نکل گیا. کہا دو. کہا تیسرا تیر. کہا امیر مجھے معاف کر دے, کہا نہیں بدلا کہنے لگا جب حسین نے ہمارا دامن ہٹایا اور اپنے بچے کو سامنے دیا, سارے سامنے کا تیر مارو. میں نے تیر مارا, بچہ ہاتھوں میں اڑ گیا اور حسین کہتے جاتے تھے لیکن سے کمائی وہ تقریب اور اکثر بات کر لو مادر دلگیر سے, تم اشاروں سے بتا دو کیا کہو گے تیر سے.